مصطفیٰ ہوں بھائی. جی بھائی. جی سر ایک سوال تھا کرنا جی علامہ صاحب سے. جی فرمائیے. سوال سر یہ ہے، ہم بچپن سے لکھتے سنتے پڑھتے آئے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا. جی جی یہ سر وجہ اللہ ہے، اس کا سر مطلب پوچھنا تھا. جی کیسے کرم اللہ وجہ نہیں وہ کیسے آپ نے بھائی پڑھا؟ ہاں جی آپ نے کیسے فرمایا کہ کیا لکھتے آتے ہیں حضرت علی کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ سر میں بات کر رہا ہوں، ہم اکثر لکھتے ہیں نا کرم اللہ وجہ نے فرمایا. نہیں یہ نہیں، جیسے میرے بھائی طاہر نے کہا پہلے تو یہ درست کرنا چاہیے کرم اللہ وجہ. اچھا جی اصل عبارت جو ہے نا جی وہ ہے کرم اللہ وجہ. اچھا جی اللہ نے وجہ جس طرح بھی ہے اس کا ذرا مطلب ذرا بتائیے. میں بتا دیتا ہوں مطلب. ہاں جی بتا. میرا مقصد ہے کہ پہلے تو عبارت بھی ٹھیک ہونی چاہیے نا، کوئی حرج نہیں. ایک بات اگر غلط طریقے سے چل رہی درست کرنا چاہیے. کرما ماضی ہے، پھر وجہ ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرہ کو عزت بخشی. یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ تو جو ہے نا وہ اس لیے کہتے ہیں کہ باقی جتنے صحابہ کرام نا رضوان اللہ علیہم ان کے بارے میں کہ وہ بالغ تھے، پہلے کفر کی حالت میں تھے، بتوں کو سجدے کرتے تھے، بعد میں وہ مسلمان ہوئے. حضرت علی رضی اللہ کے بارے میں یہ تو حقیقت ہے نا کہ رسول اللہ نے شروع سے لے لیا تھا ان کو بچپن میں ہی اپنی گود میں، اس لیے نہ حضور نے کسی بت کو سجدہ کیا نہ حضرت علی نے کیا. یہ اس لحاظ سے ان کو یہ سمجھے نا ایک امتیاز حاصل ہے کہ اللہ نے ان کے چہرہ کو عزت بخشی کہ وہ کبھی بت کے سامنے نہیں جھکا. اور دوسرا سبب یہ ہے کہ جو خوارج نکلا ہے حضرت علی رضی کی فوج سے 12,000 آدمی نکل گیا باغی ہو کر، وہ نامراد کہنے لگے کہ حضرت علی کا نام لیتے تو کہتے سود اللہ وجہ، اللہ اس کا منہ سیاہ کرے، اس کا روح سیاہ کرے. گاڑی دیتے کہ علی کا منہ اللہ کالا کرے. تو پھر اس کے مقابلہ میں نیک لوگوں نے کہا کہ ظالموں یہ بددعا تمہیں ہی نصیب ہو، علی جو ہے وہ تو اس کا مستحق ہے کہ کرم اللہ وجہ، اللہ ان کے چہرہ کو عزت بخشے، گاڑا کیوں کرے. یہ دو وجہ ہیں کہ بت کو سجدہ نہیں کیا اور خارجیوں کی گالی کے مقابلہ میں سود اللہ وجہ یہ رائج ہو گیا کہ کرم اللہ وجہ بھی. اچھا جی، تو یہ ایک اور بھی ہے نا ید اللہ لسان اللہ، یہ باتیں تو میرے بھائی لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑی ہے نا کہ وہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی زبان ہے، وجہ اللہ، یہ کوئی دین میں تو نہیں آئی. اچھا تو یہ تو آقا کا فرمان ہے نا کہ جسموں کا جسم لحموں کا لحم، جسموں کا جسم لحموں کا لحم. نہیں یہ جو ہے نا دموں کا دمی لحموں کا یہ بھی بناوٹی بات ہے، ایسی بات نہیں. حضرت امیر المومنین کے جو فضائل ہیں صحیح وہ ہمارے پاس موجود ہے. سب سے بڑی بات تو ہے کہ جس کے بارے میں حضور نے کہہ دیا کہ کیا علی تو اس پر راضی نہیں ہے کہ تیرا مرتبہ میرے ساتھ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کا تھا، صرف یہ بنایا گیا اس کا مطلب کہ صرف نبی نہیں ہوا. یہ آپ نے فرمایا بہت بڑی بات ہے، انت منی بمنزلۃ ہارون میں موسیٰ الا انہ نبی، بات نبی نہیں ورنہ وہی درجہ تیرا میرے ساتھ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون. یہ سب سے اعلیٰ فضیلت ہے. اور پھر وہ بات بھی جو خیبر کے دن آپ نے فرمائی کہ صبح جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ رسول سے محبت کرتا، اللہ رسول سے محبت کرتے. ساری رات حدیث میں آتا صحابہ یہ سوچ بچار کرتے رہے کہ وہ کون شخص ہو سکتا. صبح حضرت علی تو فضائل ان کے جو ان کا انکار نہیں، بہت بڑی شان ہے ان کی. بڑے بڑے علماء جو ہیں امام احمد نسائی وغیرہ مانتے ہیں کہ ہماری حدیثوں میں جتنی صحیح حدیثیں حضرت علی رضی اللہ کی شان میں ہیں کسی کے لیے نہیں، کیونکہ حضور کو اللہ نے علم دیا تھا کہ لوگ ان کے خلاف ہو جائیں گے، لعنت کریں گے، ممبروں پر کریں. حضور نے بہت تاکید کی. مگر جو چیزیں نہیں ثابت دموں کا دمی لہم وہ کیسے ہم کہہ دیں کہ ٹھیک ہے. یہ تو نہیں کہ صحیح چیزوں کے ساتھ غلط کو بھی ہضم کر رہے. جو بھی میرے بھائی یہ حوالے دیتے ہیں انہیں ثابت کرنا پڑے گا نا کہ کہاں ہے یہ حدیث، کون اس کے راوی ہیں، کس طرح پتہ چلے کہ یہ صحیح ہے نہیں صحیح.